لیے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس میں ہم کمزور ہیں, ہم اسباب پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال توکل بھی موجود ہے. پھر چوتھا یہ کہ اقامت الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں. پانچواں ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے, اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں. تو یہ 5 صفات کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں سورہ انفال کی بیان فرمایا. تو اللہ کرے کہ اس میں سے اکثر صفات ہم میں ہوں, تو پھر تو کیا ہی بات ہے. آیت نمبر آگے 5, اس میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے, اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی جو قیادت ہے اس میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر اس کی بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے. اللہ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی, یعنی آپ نکلے کسی اور نیت سے ہیں اور آگے آپ کا مقابلہ کسی اور لشکر سے پڑ گیا, کیونکہ صحابہ نکلے تو اس نیت سے تھے نا کہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے, تو تجارتی قافلہ تھا. اچانک وہاں پتہ چلا کہ جی ابو جہل کا جو پورا لشکر جرار ہے وہ ابو جہل لے کے آ رہا ہے, مکہ والے سارے. تو اب اچانک سے وہاں مسلمانوں کو لڑنا پڑا, جہاد کرنا پڑا. تو مسلمانوں کا ذہنی ذہن کچھ اور تھا, رب تعالیٰ نے مقدر کچھ اور فرمایا تھا. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر تو آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پھر مسلمان جنگ ہار گئے ہوں کہ بھئی نہ تیاری ہے, نہ ان کو معلوم ہے کہ جنگ کرنی ہے, نہ ان کے پاس تلواریں ہیں, نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں, نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا, چونکہ مسبب الاسباب ساتھ ہے. اسباب نہیں ہے, مسبب الاسباب ساتھ ہے. تو آپ دیکھیں 313 ہیں اور 1000 کے لشکر پہ غالب آ گئے. تو فرمایا تم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ ان سے نہ ہو, چونکہ ہماری ابھی تیاری بھی نہیں تھی, اور رب تعالیٰ نے مقدر کچھ اور فرمایا تھا. اس نے حق کو بہرحال غالب کرنا تھا, اور حق غالب ہی آیا اللہ کے فضل سے. تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. اور اصحاب کا تو یہ اکثر ایسا رہا کہ چونکہ وہ مسبب الاسباب پر ان کا بڑا یقین تھا. آیت نمبر 9 تا 24 سے بتایا کہ رب تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے. میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے. یہ اب توجہ سے ذرا سنیے گا کہ بظاہر سب کچھ کافروں کے پاس ہے, اور دیکھیں اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ پر آپ کا توکل اور یقین ہو تو دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں. منٹوں کے اندر حالات بدلے. اب ہوا یہ تھا کہ جس جگہ مسلمان تھے وہاں پانی نہیں تھا, وہاں جو زمین تھی وہ اور طرح کی تھی. بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے. نرم زمین جس پہ چلنا بڑا دشوار تھا, پاؤں آپ کے اس میں دھنس جاتے ہیں تو آپ چل نہیں سکتے, چہ جائے کہ آپ لڑائی کریں گے چلنا مشکل ہے. اور پانی ویسے نہیں ہے, پانی کی قلت ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہوتے تھے کہ اب ہوگا کیا, پانی ہمارے پاس نہیں, زمین ہمارے پاس صحیح نہیں ہے, جس جگہ ہم اترے ہیں وہ جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تعداد ہمارے پاس نہیں ہے, تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں, گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یہ بشری تقاضے تو ساتھ ساتھ ہے نا بھائی, تو ذہن میں خیال تو آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا. کیا کیا جی؟ اب مسلمانوں نے وافر مقدار میں پانی کو جمع فرما لیا. یہ پہلا کام انہوں نے کیا کہ پانی بھی جمع ہو گیا. ان کی شرعی اور طبعی جو ضروریات تھیں وہ پوری ہو گئیں. بھائی وضو بھی کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, پانی پینا ہے, وہ ساری ضروریات پوری ہو گئیں. دلوں کو بھی اطمینان مل گیا کیونکہ بارش برستی ہے تو یہ ایک نیچر ہے, فطرتاً ایک ہے کہ آپ کو ایک سکون ملتا ہے. بارش برس رہی ہو تو گھروں سے باہر نکل کے تھوڑا سا بارش کو دیکھ لیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. ہم اور اندر جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں تو یہ قدرتی ایک بات ہے کہ آپ کو سکون ملے گا, ذہنی سکون ملے گا بارش کو برستا ہوا دیکھ کر. ہو سکتا ہے آپ کا خیال کہیں اور بھی چلا جائے کہ یہ ایک رحمت برس رہی ہے, یا اللہ کوئی اور بھی رحمت برسا جس سے میری بخشش ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اللہ نے میدان جہاد میں, اچھا یہ ہوا کیا کہ ایک تو پانی لے لیا انہوں نے, پانی پی بھی لیا, جمع بھی کر لیا.
اوپر سے یہ ہوا کہ اب الٹ ہو گیا. اب پہلے یہ تھا کہ ان کے پاس زمین صحیح نہیں تھی, ان کے پاس زمین سخت تھی, تو کہتے ہم تو چلا نہیں جا رہا. بارش برسی تو اب جو یہ زمین تھی جس پہ صحابہ تھے, تو یہ زمین صحیح ہو گئی بالکل. ان کی والی زمین جو ہے وہ خراب ہو گئی, اب اس میں چلا نہیں جا رہا, وہ پھسلن ہے اور دیگر معاملات ہیں. ان کی جو وہ زمین تھی بہترین ہو گئی, آرام سے آپ چل سکتے ہیں. تو دیکھیں ساری چیزیں جو بظاہر خلاف تھیں, رب چاہے تو وہ جو خلاف تھیں وہ ساری اصحاب کے حق میں ہو گئیں. تو صوفی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم رب کے ہو جاؤ ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی. یہ وہی بات ہے, یہ وہی بات ہے. حالانکہ یہاں پہ جو جنگ کے ماہرین ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ والے جنگ کبھی نہیں جیت سکتے, اس جنگ میں ان کو فتح نہیں مل سکتی چونکہ ساری چیزیں ان کے خلاف ہیں جنگی اصول کے مطابق. تو آپ کے جنگی اصول ایک طرف, میرا رب اس کی قدرتیں, کیا بات ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں, ہمیں ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اسباب سے نکل کے مسبب الاسباب پر یقین رکھو. اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کو اختیار کرنا ہے. یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ہم پچھلے, اب میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا, پتہ نہیں 70 سال ہو گئے ہیں, یہ سے بھی زیادہ ہو گئے, ہم کشمیر کو آزاد کرا رہے ہیں. اسے کہا جی کون سے میدان میں آزاد کرا رہے ہو؟ کہتے اس میدان میں. تو میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ جناب اس میدان میں بھی کرو, لیکن اس سے پہلے کوئی اور میدان سجانا پڑے گا. جو سرکار بدر میں گئے تو پہلے پریکٹیکلی اس میدان میں اترے, اصحاب بھی اترے, اس کے بعد مصطفیٰ نے یوں فرمایا. تو آپ نے تو حضور کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے یوں کر رہے ہیں, تو میدان میں اترے نہیں ہیں, 70 سال ہو گئے ہیں. تو خیر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اگر اس کو ہم ذہن میں بٹھا لیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دے دیا کہ جان چلی جائے وہاں سے پسپائی کو اختیار نہیں کرنا. میدان بدر میں حضور نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا کہ یہ لوگ رسوا ہو جائیں. یہ جملہ میرے مصطفیٰ نے ادا فرمایا. ریت پھینکی اور فرمایا یہ رسوا ہو جائیں. یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی, سب کی آنکھوں میں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی. اس میں بہت بڑی بات ہو سکتی ہے, اس میں تو بندہ کہیں اور ہی پہنچ جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ محبوب کیا فرمایا, محبوب اے رسول وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی. کیا بات ہے ویسے یار, قرآن تو قرآن ہے نا, یعنی آپ پھینک رہے ہیں, قرآن خود بتا بھی رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی فرما رہے محبوب آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی. در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی. تو اس پہ تو میں بات کروں تو گھنٹہ بات ہو جائے. یہ سب کی عمارتیں اسی آیت پہ گر جائیں گی. جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں قائم کی ہوئی ہیں نا, جو سوہر میں بھی آج ہم نے ڈسکس کیا. اللہ کی بندو وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. محبوب پھینک رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رب فرما رہے ہیں محبوب آپ پھینک رہے ہیں, یعنی جس وقت آپ نے پھینکی محبوب آپ نے نہیں پھینکی, در حقیقت اللہ نے پھینکی. تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا یار. آپ ان کو جدا کر کے پھرتے ہیں, آپ جدا کر دیتے ہیں. بھائی وہ کہاں جدا ہے, کلمے میں ساتھ, اذان میں ساتھ, نماز میں ساتھ, وہ تو ہر جگہ ساتھ ہے. آپ نے جدا کر دیا تو آپ کی مرضی ہے, قرآن تو جدا نہیں کرتا. بہرحال پھر یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو. جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے, مصطفیٰ بلائیں تو مومنوں تمہارا کام یہ ہے کہ سب کام چھوڑ دو, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تو کیا اب یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے؟ جگہ جگہ ہمیں بلایا جا رہا ہے, جگہ جگہ ہمیں بلایا جاتا ہے. تو کیا ہم آتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آپ کو نہیں بلایا جاتا, 5 وقت بلایا جاتا ہے. تو کیا ہم مسجد میں آتے ہیں, کیا ہم اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں, کیا ہم حاضر ہوتے ہیں؟ یہ ہر بندہ سوچ لے. آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال
صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کی اثرات باقی معاشرے کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی آگ تو اس گھر میں لگی ہے، میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی، تو بھئی آپ آگ بجھانے نہیں جائیں گے، آگ بجھے گی نہیں تو وہ آپ کے گھر کی طرف بھی آئے گی۔ تو یہ آپ نے دعوت دینی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ کہا اگر نہیں کرو گے تو وہ جو برائی کی اثرات ہیں پورا معاشرہ پھر اس کو بھگتے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی بات مانیں کوئی نہ مانے، جہاں جہاں آپ دے سکتے ہیں دعوت وہاں وہاں آپ دعوت دیں، ایک بندہ بھی نہ مانے۔ یہ آپ کو میں ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ اور سمجھ آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسی بھی تھے جن کا ایک بھی امتی نہیں تھا، ایک بھی امتی نہیں تھا، دعوت کو مانے ہی نہیں کسی نے۔ کیونکہ بعض لوگ تھے نا، بعض انبیاء تھے جو ایک قبیلے کی طرف آئے، ایک علاقے کی طرف آئے، تو کوئی ایک بھی امتی نہیں بنا۔ ایسے بھی انبیاء تھے انہوں نے پھر بھی دعوت دی۔ یہ نہیں کہا کہ سارے ماننے والے ہوں گے تو بھائی میں دعوت دوں گا، مان تو رہے نہیں۔ اس لیے سورہ یاسین میں کیا فرمایا کہ وما علینا، بھائی جو رسول ہیں ان کی ڈیوٹی ہے نا، بھائی ہمارے ذمہ تھا صاف صاف پہنچا دینا، ہم نے پہنچا دیے۔ یہ ہمارے علماء جو بیان کے اینڈ پہ کہتے ہیں نا وما علیہ الا البلاغ المبین، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پہنچا دیا، ہمارے ذمہ تھا صاف صاف پہنچا دینا، وہ پہنچا دیا، کوئی مانے کوئی نہ مانے اس کی مرضی۔ یہ رسولوں پر بھی تھا کہ آپ نے دعوت کو پہنچانا ہے، مانے یا نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے۔ تو انبیاء رسول کا مقام تو بہت بڑے، علماء تو لازم بات ہے بہت، تو ہماری ڈیوٹی ہے پیغام دینا، تو آپ سب کی ڈیوٹی ہے آپ پیغام دیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نماز کے لیے کہوں گا تو اس نے کون سی میری بات مان لینی ہے؟ اللہ کی بندو نہ مانے، آپ نے دعوت دینی، آپ کو دعوت کا ثواب مل جائے گا، وہ آئے وہ نہ آئے۔ آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی، بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو بیان فرمایا۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ پہلے مسلمان کمزور تھے، لازمی بات ہے، بعد میں اللہ نے ان پہ فضل فرمایا، تعداد بھی بڑھتی گئی اور اس میں بڑے بڑے اچھے سے لوگ اس میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے، حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑی بڑی شخصیات میں دائرہ اسلام میں آئیں۔ تو پہلے لازم بات ہے کمزوری تھی، بعد میں پھر ایسے ایسے لوگ آئے کہ کیا بات ہے۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے پارلیمنٹ دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی اس کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا بات ہے میرے امام کی۔ آپ نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ وہ سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے اور معاذ اللہ بھی مکر فرما رہا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ مکر کر رہے تھے، اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ یہ ہے، لفظوں کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جناب کبھی کبھی تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم تو لفظوں میں تاثیر ہے۔ لفظوں کے تیر دوسرے تیر سے بعض اوقات بڑا کام کر جاتے ہیں، لفظوں میں بہت تاثیر ہے۔ اس لیے کسی نے کہا صوفی بزرگ کو بار بار کہ آپ دم کر رہے ہو، اللہ کا نام دم کر رہے ہو، دم کر رہے ہو۔ ادھر کوئی تھا اس طرح کا بندہ تو نفسیاتی کو اس کا مسئلہ ہوگا، اس نے کہا جی یہ ہو نہیں سکتا، اس میں کیا اثر رکھا ہے جناب، اس میں کیا اثر ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو اثر تو ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ہوگا۔ تو اس اللہ کے جو صوفی بزرگ تھے ان کا اپنے انداز ہوتا ہے نا سمجھانے کا، اس نے کہا بے وقوف گدھے، اس بندے کو کہا تو اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا دیکھا لفظوں کا اثر ہوتا ہے نا، گدھا میں نے کہا تو اثر ہوا، میں نے بے وقوف نادان کہا تو دیکھیں اثر ہوا، آپ کے چہرے کے رنگ بدل گئے نا۔ تو گدھا کہنے سے اثر ہوتا ہے، اللہ کہنے سے اثر نہیں ہوتا۔
آپ بھی ذرا محبت سے کہہ دیں. تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھا کرے. وہ بڑا سمجھایا, اسے کہا نہیں, اسے کہا چلو ان کو ایسے ہی سمجھاتے ہیں, دلیل تو یہ مانتے نہیں ہیں تو چلو ایسے مان لیں گے. اللہ کے بندو, بہت ناموں میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. محمد جب کہتے ہیں ہم, یار کیا بات ہے, پریشان چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے محمد کہنے سے. میرے مصطفیٰ کے نام میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. اچھا پھر آگے سنیے جی آخری بات اس سورہ کی, یعنی سورہ کی نہیں بلکہ 9 پارے کی. فرمایا کہ آیت نمبر 32 اور 32 تا 35 میں بیان فرمایا کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے. مگر اللہ نے فرمایا اور جب کہ آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. محبوب آپ بھی موجود ہیں اور عذاب آ جائے, یہ وہ کل جو بات کی ہے. اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. پھر فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس, یہ جو بیت اللہ یعنی مسجد ہے, بیت اللہ ہے, اس کے پاس آ کے آپ پتہ ہے معاملات تو کرتے تھے, وہ کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ مسجد کے پاس آ کے سیٹیاں نہ بجائیں. یہ تو میرے خیال میں جو یہ والی آیت ہے نا, اس کو کوئی بنوا کے نا, اس کو کوڈ کر کے کسی چیز میں فلیکس ٹائپ تو وہ باہر لگا دیا جائے کہ مسجد کے پاس شور. یا آپ دیکھیں اس آیت کو آپ باقاعدہ منطبق کر سکتے ہیں اس مسئلے پر کہ والدین پر لازم ہے کہ وہ اولاد کو سمجھائیں. اور مسجد کے پاس گراؤنڈ ہونے کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں مسجد کے پاس. تو قرآن ان کو منع کر رہا ہے کہ مسجد کے قریب آ کے سیٹیاں مت بجاؤ. تو آپ تو پٹاخے بجاتے ہیں, سیٹی تو پیچھے رہ گئی کر صاحب. تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا قرآن سے. تو یہ آیت باہر لگائیں اور فٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. اور نمازیوں کی نماز میں خلل تو آ رہا ہے, وہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن قرآن اس کو منع کر رہا ہے. نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ مسجد کے پاس شور کر سکتے. کبھی اس پہ تفصیلی بات کسی اور لحاظ سے بیٹھ کے کریں گے کہ یہاں تو پٹاخوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جی انشاءاللہ ضرور کریں گے کہ جب شادی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, کوئی اور فنکشن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. مسجد کے آداب کے بالکل یہ خلاف ہے, مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے. اللہ کا گھر ہے, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بہرحال آگے جناب پارہ پھر شروع ہوا ہمارا, 10واں پارے کا آغاز ہوا اور وقت جو ہے ہمارا وہ کافی سارا ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ذرا محبت سے کہہ دیں پھر سبحان اللہ, اللہ اکبر. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, یہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. 10ویں پارہ کا جو ہے وہ پہلے تو چھوٹا سا اس کا مضمون ہے کہ 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان ہوا کہ اس کے 4 حصے کریں. اس میں مجاہدین کے درمیان پھر وہ تقسیم ہوں گے. 5واں حصہ اللہ اور رسول, قرابت دار, یتیم, مسکین اور مسافروں کے لیے ہے, یعنی یہ اللہ کے رسول کی ثوابدید پر ہوگا, وہ جس کو چاہیں وہ تقسیم فرما دے. مالک کی کل جو ہیں اختیار تو رکھتی ہے نا میرے مصطفیٰ. آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بہت کمزور تھی, یعنی مسلمانوں کی طرف سے زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے. تو رب تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے, یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے, اور اللہ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. یہ پھر اس کو دہرایا بات کو, اور یہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ کبھی کبھی آپ کو اسباب ظاہری آپ کے خلاف محسوس ہوتے ہیں آپ کو, لیکن حقیقت میں ایسا رب ساتھ ہے تو انشاءاللہ یہ ہر شے آپ کے حق میں آ جائے گی. جو بظاہر آپ کے خلاف کھڑی ہے وہ آپ کے حق میں آ جائے گی. اور یہ بھی تھا کہ تاکہ کائنات کے لیے ایک پیغام چلا جائے کہ ظاہری اسباب سارے بھی خلاف ہوں, لیکن چونکہ رب فیصلہ فرما چکا ہے تو وہ نافذ کر کے رہے گا. اگر ساری کائنات بھی مخالف ہو جائے اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, یہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہوا ہے, بہت پیارا وظیفہ, یقین جانی.
آپ کبھی پھنس جائیں، پریشان ہو جائیں، حالات سارے آپ کے مخالف ہو جائیں، بند گلی میں آ گئے، راستہ نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، دوستوں نے چھوڑ دیا، یہ وظیفہ کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنا کام، جو میرے کام ہیں، اس کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، بس۔ اس میں پھر آپ وضاحت اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں، جو پریشانی ہے، مشکل ہے، آزمائش ہے، یا اللہ اس کو میں نے آپ کہتے ہیں اللہ پر چھوڑ دو، بس اپنی عبادت میں لگ جاؤ اور حلال کماتے رہو، محنت کرتے رہو، باقی اللہ پر چھوڑو، رب جانے۔ اور جو اللہ پر چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پھر اس کو وہ رنگ لگاتا ہے کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت اعلیٰ ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 45 سے اس مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ اب سنیے گا، بات بڑی اہم ہے۔ اور وہ مسلمانوں کو خواب میں کفار جو تھے نا، وہ کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمان کی ہمت بندی رہے، مسلمانوں کی، یہ اور ثابت قدم ہی رہیں۔ اسی طرح کفار کو بھی خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ کم ہمتی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ اہتمام دیکھیں کیسا ہو رہا ہے ملک صاحب، اہتمام کیسے ہے کہ مسلمانوں کو خواب نیند بھی دلائی کہ ذرا سکون کر لو بھائی، پریشان ہو تو کوئی نیند آتی ہے پریشانی میں، اور مسلمان بڑے مزے سے سوئے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ پریشانی میں نیند نہیں آ سکتی، پر ان کو نیند ایسی مزے کی آئی نا اللہ کی طرف سے کہ چونکہ نیند سے اٹھیں گے تو بالکل فریش ہوں گے یہ۔ اور کفار کو بھی کم دکھائے مسلمان خواب میں کہ وہ کم ہمت نہ ہو تاکہ رہیں، تاکہ آج ایسا فیصلہ ہو جو قیامت تک کے لیے یوم الفرقان سے پہچانا جائے۔ کہا ان کو بھی کم دکھاؤ خواب کے اندر تاکہ یہ میدان نہ چھوڑے۔ یعنی رب تعالیٰ مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہر حال میں ہو، یہ تھا ہر حال میں ہو تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے۔ تو پھر ان میں ہوا حق و باطل کا مارکا، اور حق پھر اللہ کے فضل و کرم سے غالب ہی آیا، اور حق آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آج تو حق غالب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یہ آیت چوتھے پارے کی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، کہا تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین۔ اب وہ ہم مومنین اس درجے کے کہاں رہے، کہاں وہ ایمان اور کہاں وہ تقوی اور وہ صورتحال کہاں ہے اب، اس لیے ہم غالب ہی نہیں ہیں۔ تو حق تو غالب ہے اللہ کے فضل سے آج بھی، لیکن ہم مغلوب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری حالت ابتر ہو چکی ہے، ہم بدل گئے ہیں۔ اسلام نہیں بدلا، حق اپنی صورت میں باقی اللہ کے فضل سے، وہ آج بھی غالب ہے۔ یعنی مسلمان مغلوب ہیں، لیکن کہیں بھی آپ حق کو بیان کرو گے تو آج بھی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے کہ حق حق ہے، کمزور تو ہم ہیں۔ آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 53 میں آخری بات سنیے، قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا جس کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے ایک کلام میں منظوم کیا، اس کو شعر لکھا، یعنی منظوم کا مطلب ہے کہ باقاعدہ جو آیت تھی اس کا ترجمہ تھا، اس کو شعر میں ڈھال دیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، یہ وہ شعر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہیں بدل رہے، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو رب حالت تب ہی بدلے گا جب آپ کو اپنا خیال پہلے ہو کہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں بدلنا چاہتے تو باہر سے کوئی بھی نہیں آئے گا ہمیں بدلنے کے لیے۔ رمضان آپ کو بدل سکتا ہے، لیکن کیا آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو رمضان آپ کو بدل دے گا، بات ختم ہے۔ قرآن آپ کو بدلنا چاہتا ہے، وہ بدل سکتا ہے، اس میں پاور اور طاقت ہے۔ آپ بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کو بدل دے گا۔ مصطفیٰ کی ذات، صرف آپ کا ذکر کرو تو آپ بدل سکتے ہیں، لیکن کیا آپ بدلنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں؟ نہیں بدلنا چاہتے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔
تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یقین جانیے واللہ ہمیں بدل سکتی ہیں، ہم بدل جائیں گے، پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بدلنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ صورتحال، یہ سوال آج اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ چاہ لیں کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر رمضان بھی ہمیں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس پہ